Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe to Mufti Aziz Ar-Rahman. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. باعز السامعين سامعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الفیل کے بعد اب سورہ قریش کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے چونکہ قریش عادی ہو گئے ہیں. لإیلاف قریش، چونکہ قریش عادی ہو گئے ہیں. ایلافہم رحلة الشتاء والصیف، یعنی انہیں گرمی اور سردی کے سفر سے انس ہو گیا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر یعنی کعبہ کے مالک پروردگار کی عبادت کریں، بندگی کریں. الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا. وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف سے امن عطا کیا. یہ سورت سورہ قریش کے نام سے معروف کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ قریش آیا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے قریش پر ہونے والے اپنے بڑے بڑے انعامات و احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے. قریش کنہیں کہا جاتا ہے؟ نضر بن کنانہ کی نسل سے جو لوگ ہوں وہ قریش کہلاتے ہیں. اور اس نام اور اس ٹائٹل اور لقب کے رکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو قریش کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ یہ خاندان عرب کے مختلف حصوں میں مختلف جگہوں میں آباد تھا. قصی بن کلاب نے ان سب کو مکے میں جمع کر دیا. عربی میں تقرش، بکھرے ہوئے لوگوں کے اکٹھا ہو جانے کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو قریش کہا جانے لگا. یہ لوگ جس سرزمین میں آباد تھے وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، وہاں باغات نہیں تھے، جانوروں اور مویشیوں کے پالنے کی کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے لیے چارے کا وہاں کوئی نظم نہیں تھا. البتہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو ریگستانی علاقے میں بھی کانٹے دار پودوں اور درختوں سے اپنی خوراک کی ضرورت پوری کر لیتا ہے، اس لیے اونٹوں کے پالنے کا ان میں رواج تھا. تو ظاہر ہے کہ جب وہاں اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایسے حالات نہیں ہیں تو انہیں دوسری سرگرمی انجام دینی پڑتی ہوگی. چنانچہ یہ قریش اپنے گزر بسر کے لیے سال میں 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے، ایک یمن کا اور دوسرے شام یعنی سیریا کا. یمن چونکہ گرم علاقہ تو سردی میں یمن جاتے تھے، اور شام چونکہ سرد اور ٹھنڈا ہے اس لیے گرمیوں میں وہاں کا سفر کرتے تھے، اور وہاں سے کپڑے، غلے اور دوسری ضرورت کے سامان لاتے تھے، انہیں فروخت کرتے تھے، ادھر سے لے جاتے تھے، اور اس میں ان کو بڑا نفع حاصل ہوتا تھا. اور یہ ان کے بڑے کامیاب تجارتی سفر ہوا کرتے تھے، اور پورے سال کے گزر بسر کا گویا انہی کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی پر ان کا دار و مدار تھا. اور اس وقت جزیرۃ العرب کی جو صورتحال تھی کہ وہاں کوئی حکومت، کوئی قانون نام کی چیز نہیں تھی، ہر طرف لا قانونیت اور افراتفری کا ماحول تھا. اور چونکہ روزگار کے وسائل نہیں تھے اس لیے غربت بہت زیادہ تھی. اب ظاہر ہے کہ جہاں
قانون اور حکومت نہ ہو اور غربت بہت زیادہ ہو تو وہاں لوٹ مار، قتل، غارت گری، چوری، ڈکیتی اس کا تو سب سے زیادہ رواج ہوتا۔ چنانچہ کوئی فرد ہوتے کیا، کوئی قافلہ بھی وہ صحیح سلامت اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا تھا، لیکن قریش کا حال یہ تھا کہ انہیں کوئی ٹچ نہیں کرتا تھا، کوئی انہیں راستے میں نہیں چھیڑتا تھا، کوئی ان پر حملہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، اس کے خادم ہیں، یہ اس کے متولی اور ذمہ دار ہیں، دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور پورے امن و امان کے ساتھ آزادانہ طور پر یہ اپنے سفر مکمل کرتے تھے، اور اس طرح ان کی زندگی پر امن اور خوشحال گزر رہی تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس صورت میں انہیں 3 بڑے بڑے انعامات کو یاد دلا کر کے انہیں اس کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی کہ دیکھو تم یمن اور شام کے یہ طویل اور لمبے تجارتی سفر آزادانہ بے خوف و خطر کرتے ہو، یہ اسی بیت اللہ کی برکت سے، اسی خانہ کعبہ کی طفیل میں، ایسی جگہ تم آباد ہو جہاں پانی کمیاب ہے، جہاں پیداوار نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود تمہیں کھانے پینے کے غذائی سامان فراوانی کے ساتھ میسر ہے۔ اسی طرح چاروں جانب پورے علاقے میں بدامنی کا ماحول ہے، لیکن اللہ نے تم کو پرامن ماحول عطا کر رکھا ہے، اور وہ حرم کا علاقہ تو ایسا ہے کہ جہاں شکاری جانور بھی محفوظ ہیں، اور در حقیقت یہ سب برکت ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس جگہ کو پرامن بنا دیجئے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ تو اللہ نے ان 3 بڑے انعامات ان کو یاد دلا کر ان کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی ہے، انہیں اس کی ہدایت دی ہے کہ دیکھو ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ تم کفر شرک سے، بت پرستی سے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ اور صحیح راستے پر آ جاؤ، یہی انعامات کا شکر ہے۔ ذرا اس موقع پر ہم بھی سوچیں کہ ہمیں بھی عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے اور ضرورت کی تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور عام حالات میں ہم پرامن زندگی گزارتے ہیں، تو ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، زبان سے، دل سے، اپنے جسم و اعضاء سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا ہم جسم و اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی کہیں نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم جس وقت کے لیے ہو ہم اسے پورا نہ کر رہے ہوں؟ تو در حقیقت یہ شکر والی زندگی نہیں بلکہ ناشکری والی زندگی ہے۔ یہ 2 بڑی ایسی نعمتیں ہیں کہ جس قوم کو، جس ملک کو، جس خطے کو یہ 2 بڑی نعمتیں یعنی فائنینشلی اور مالی خوشحالی حاصل ہو، مالی سہولیات اور تمام کی تمام مالی ضرورتیں ان کی پوری ہو رہی ہوں، اور انہیں امن و امان کی نعمت حاصل ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ قوم، وہ علاقہ پھر ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ کسی بھی ملک اور ریاست کے ترقی یافتہ ہونے کے لیے ان دونوں چیزوں کا بنیادی طور پر پایا جانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں کے شکر کی طرف متوجہ کیا ہے، جس کا کھائیے اس کے گن گائیے، ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر وقت، ہر آن بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم پر نزول ہو رہا ہے۔ ہر آنے اور جانے والی سانس یہ خود اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کامل شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہمیں حکم ہے شکر کی ادائیگی کا، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا خصوصی شغف، قرآن پاک کا عشق نصیب فرمائے، اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔